اصل میں ہمارے کچھ گناہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر رکاوٹ ہو جاتی ہے، کوئی غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ پھر وہاں حاضری نصیب نہیں ہوتی، اور ڈر بھی لگتا ہے کہ حاضری نصیب ہو تو پھر منظوری والی اور قبول والی حاضری ہو، ایسے تو نہ ہو کہ رسم دنیا ہے جی مدینے جا رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں، سگریٹیں بھی پی رہے ہیں، مدینے جا رہے ہیں، کیا فائدہ ہے؟ اس سے بہتر ہے نہ جاؤ۔ ہم تو ڈرتے ہیں بھائی، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی خطا ہے، کوئی گناہ ایسا ہوا ہے کہ تاخیر ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، ورنہ مدینہ شریف آج کل جانا کون سا مشکل ہے۔ اب تو خیر میں گاڑی نہیں چلاتا، جب میں خود چلاتا تھا میں الحمدللہ 3 گھنٹے میں پہنچ جاتا، شوق تھا گاڑی چلانے کا، گاڑی ہمیشہ رکھی ہوئی تھی۔ تو بارہ مقصد یہ ہے کہ مدینہ شریف جاتے ہوئے بڑا ادب ضروری، تھوڑی سی بے ادبی ہو نا جی۔ تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارا سال مکے میں درس دیتے تھے، 2 مہینے مدینے میں گزارتے تھے، رجب اور شعبان۔ رمضان شریف کا پہلا روزہ رکھ کے احرام باندھ کے پھر تشریف لے آتے تھے تاکہ رمضان کا عمرہ ہو جائے، اور وہ بھی مدینہ شریف سے۔ تو وہ 2 مہینے وہاں نہیں پڑھاتے تھے، بڑا زور لگایا طلباء نے، دوستوں نے، ساتھیوں نے، حضرت مہربانی کریں 2 مہینے پورے آپ مدینے پاک میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم لوگ آپ کے درس سے معلوم ہیں۔ میں ایک دن پوچھ لیا، میں نے کہا آپا جان کیوں فرمایا بھائی یہ جگہ پڑھنے کی ہے، پڑھانے کی نہیں، یہاں ڈر لگتا ہے، آواز بھی اونچی ہو گئی تو ہم برباد ہو جائیں گے، پھر کیا کروں گا؟ میں نہیں پڑھا سکتا، کسی اور عالم پڑھاتے ہیں، ان کی ہمت ہے، میں نہیں پڑھا سکتا، اگر آواز میری اونچی ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ۔ آج کل تو لوگوں کو احساس ہے ہی نہیں نا جی، کو تو پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں۔ پہلے ہمارے اکابر جو تھے نا جی، یاد رکھیں، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا 20 دن۔ اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، بارشیں آتی تھی نا تو راستے میں فلڈ آ جاتا تھا اور سارے ندی نالے بھر جاتے تھے، تو مہینہ مہینہ بیٹھے رہتے تھے کہ پانی خشک ہو تو گزرے۔ یہ تو اللہ حکومت سعودیہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے وہ سارے ماشاءاللہ پلیں بنا دی ہیں، ندی نالے بنا دیے ہیں، جہاں جہاں سے سیل گزرتی ہے وہاں پل بنا دی، پانی نیچے سے گزر گیا، ورنہ تو 1 مہینہ لگ جاتا۔ اس زمانے میں جب وہ جاتے تھے نا جہاں سے آپ احرام باندھتے ہیں ذل حلیفہ، یہاں سے تو راستے میں بڑی بڑی بلڈنگیں تو ہوتی نہیں، یہیں سے حضور کا روضہ نظر آتا تھا۔ تو علماء اونٹ سے سواری سے اتر جاتے تھے اور پیدل جاتے تھے کہ بھی اب حضور کے روضے کے سامنے اب ہم سواری پہ سوار ہیں۔ تم نے اس دفعہ کس طرح کبھی حاضری دی ہے؟ تمہیں کیا ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، کریم شیو ہے ماشاءاللہ، تازہ داڑھی پہ اس طرح پھروا کے پھر حضور کے سامنے جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں کملی والے سے محبت ہے، جب تمہیں ان کی شکل ہی پسند نہیں ہے، محبت کیسے ہے؟ تمہیں کیسے محبت ہے؟ کیسے تم نام چومتے ہو؟ داڑھی تو اٹھا کے پھینک دیتے ہو اور نام چوم رہے ہو، انگوٹھے چوم رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔